امت کی معراج کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ سے تحفہ لے کے آئے، اور اس تحفے کا نام کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ تھی کہ میرے آقا لامکان کی وسعتوں میں خدا کے قرب میں تشریف لے کے گئے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ سے وہ تحفہ لے کے آئے کہ اس تحفے کی بدولت جو میری امت ہے اس کو بھی میرا رب معراج عطا فرما دے۔ اور اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، جو نماز ہے وہ مومنین کی معراج ہے۔ ہم نے اس کو سنا ہے نا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کیسے ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج کی رات رب کے قرب میں گئے، رب کی بارگاہ سے اپنی امت کے لیے تحفہ لے کے آئے نماز کا۔ اب جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو حکم کیا ہے کہ اے بندے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اے بندے جب نماز میں کھڑا ہو تو یہ خیال کر کے تو اپنے رب کا دیدار کر رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تیری یہ کیفیت، تیری یہ پوزیشن نہیں بنتی، تو رب کو نہیں دیکھ رہا، تو کم از کم یہ خیال تو کرنا کہ جس رب کی تو عبادت کر رہا ہے وہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے نا۔ اور یہ تحفہ معراج کس لیے ہے؟ اس امت کو معراج عطا کرنے کے لیے، اس امت کو پستی، ذلت اور رسوائی سے نکال کر رب کی معرفت، قرب اور عروج عطا کرنے کے لیے معراج کی رات اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز کی صورت میں اپنے محبوب کو اس امت کے لیے تحفہ عطا کیا ہے۔ تحفہ تو بندہ خوشی سے قبول کرتا ہے، اور پھر تحفہ بھی عام تحفہ نہیں۔ نماز پتہ ہے کیسی عبادت ہے؟ جو آپ عبادت کرتے ہیں، ہر عبادت کا حکم آقا علیہ السلام کو زمین پر دیا گیا۔ نماز وہ عبادت ہے جس کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا کر لامکان کی وسعتوں میں دیا ہے۔ روزہ بھی عبادت ہے، اس کا حکم زمین پر دیا۔ حج بھی عبادت ہے، اس کا حکم زمین پر دیا۔ زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، یہ ساری عبادات ہیں، سب کا حکم زمین پر دیا۔ لیکن نماز وہ عبادت ہے جس کا حکم وہاں پر دیا گیا ہے، جس کو زبان بیان نہیں کر سکتی، جس کو انسان کی عقل سمجھ نہیں سکتی۔ تو دوستان محترم، وہ عبادت جس کا حکم اللہ رب العزت نے وہاں پر دیا ہے، اپنے محبوب کو وہ تحفہ عطا کیا ہے کہ اگر امت اس تحفے کو قبول کر لے تو اس امت کو معراج نصیب ہو جائے۔ اور اپنی امت کو یہ تعلیم بھی میرے آقا نے دی ہے کہ لوگوں، اگر تم بھی معراج چاہتے ہو، اپنے رب کی معرفت اور قرب چاہتے ہو، تو تم اپنے آپ کو 5 وقت اپنے رب کی بارگاہ میں جھکانے والے بن جاؤ۔ اس لیے کہ جیسے جیسے تم رب کی بارگاہ میں جھکتے چلے جاؤ گے، اس قدر تمہیں رب مقام اور بلندیاں عطا کرتا چلا جائے گا۔ جتنے تم جھکو گے اتنا تمہیں رب اپنا قرب عطا کرے گا۔ محبوب کو معراج کی رات سارے پردے ہٹا کر اپنا قرب، اپنی معرفت، اپنا دیدار سب کچھ عطا کیا۔ لیکن امت کے لیے آقا علیہ السلام وہ تحفہ لائے کہ اگر امت اس تحفے کو قبول کر لے اور 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والی بن جائے تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کی امت کو بھی معراج عطا فرمائے گا۔ لیکن اس تحفے کو ہم نے کہاں تک سینے سے لگایا ہے؟ اس تحفے کو ہم نے کہاں تک قبول کیا ہے؟ ہم نے اس تحفے کی قدر کی ہے؟ اب ذرا اپنے معاشرے کے مسلمان بھائیوں کو دیکھیں تو صحیح،
ایک طرف مؤذن اذان دیتا ہے اور دوسری طرف وہ راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی گپوں میں مصروف ہیں۔ تو دوستان محترم، ہمارے لیے تحفہ ہے جو آقا علیہ السلام معراج کی رات لے کے آئے ہیں، اور وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ کاش ہم جہاں پر سارا کچھ کرتے ہیں کرتے جائیں، لیکن اپنی زندگی کے اندر ایک چیز کو ضرور شامل حال کر دیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا کوئی دن نہیں گزرنے دینا جس دن ہم نے اللہ کے حضور سجدہ ریز نہیں ہونا۔ کاش ہم اس تحفہ معراج کو قبول کرنے والے اور اپنے سینے سے لگانے والے بن جائیں، اور اسی کے اندر امت مسلمہ کی معراج ہے۔ یہ جو لوگ 5 وقت اللہ کے گھر میں حاضر ہوتے ہیں نا، 5 وقت اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، یہ دنیا کے اندر ان کو برکات ملتی ہیں، سکون ملتا ہے، لیکن جو آخرت میں اس وجہ سے نعمتیں ملیں گی، ابھی تو تمہیں صرف مسجد تک دوڑ نظر آتی ہے نا، خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے وہ نعمتیں تیار کی ہیں جن کے بارے میں رب فرماتا ہے ان نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں ہے، ان نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، اور وہ رب کے فرمان پر غیب پر اتنا ایمان ہے، اور ایمان ہے بھی وہ جس کو قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب، اصل ایمان تو غیب پر ہے، دیکھ لیا تو وہ ایمان کیسا۔ اگر غیب پر اتنا پختہ ایمان ہو اور بندہ اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے پھر پردے ہٹاتا بھی ہے اور پھر ان کو سب کچھ دکھاتا بھی ہے۔ دیکھیں نا، درود و سلام، بندہ درود پاک پڑھے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے اسے اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں نہیں دیکھ لیتا۔ جنت تو ملنی ہے قیامت کے دن، حساب و کتاب کے بعد، سارے معاملات آخرت کی منزلوں سے گزرنے کے بعد، لیکن دنیا کے اندر فرمایا وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لے گا جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ یہ درود پاک کی برکت ہے، اور جو 5 وقت کی نماز ہے اس کی کتنی برکات ہوں گی، جو دوسری عبادات ہیں، صدقہ و خیرات ہیں، ان کی کتنی برکات ہوں گی۔ ہر انسان کو ان نیک اعمال کو اختیار کرنے کی وجہ سے زندگی میں برکات ملتی ہیں، اور جو جتنی جلدی اپنے رب کے بارگاہ کی طرف پلٹ آئے گا اس کی اتنی جلدی آخرت میں نجات ممکن ہو جائے گی۔ اور معراج النبی کا پیغام بھی یہی ہے کہ وہ جو ہمارے آقا ہمارے لیے تحفہ لائے تھے، کاش ہم اپنی زندگی میں اس کو اختیار کر لیں۔